سورة البقرہ آیت نمبر 173۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم۔ لفظی ترجمہ ہے انما بے شک حرمہ اس نے حرام کیا علی اوپر کم تم المیتۃ مردار وا اور الدم خون وا اور لحمہ گوشت الخنزیری خنزیر کا وا اور ما جو اہلا ذبح کے وقت پکارا گیا بھی ساتھ ہی اس کے لغیر لیے غیر اللہ رب العزت فاپس من جو اضطر مجبور ہو غیر نا کے باغن باغی وا اور لانا عادن حد سے بڑھنے والا فاپس لا نہیں اسما گناہ علی پر ہی اس انا بے شک اللہ رب العزت غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے، پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر زندگی بچانے کی حد تک کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ رب العزت نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا انما حرم علیکم تم پر یہی حرام کیے، کفار نے چونکہ اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا، اور اس کا بیان جو ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں آئے گا۔ کفار کی اس حرکت پر فرمایا گیا کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے جیسے بحیرہ وغیرہ وہ حرام نہیں ہیں، حرام صرف وہ ہیں جو صرف اللہ رب العزت نے جس کا حکم قرآن میں فرما دیا۔ یہاں آیت میں 4 چیزوں کا بیان ہے، نمبر 1 مردار ہے، نمبر 2 خون ہے، نمبر 3 خنزیر کا گوشت ہے، نمبر 4 ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ نمبر 1 مردار، جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو، مثلا مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی نے ذبح کیا ہو، یا جان بوجھ کر تکبیر پڑھے بغیر ذبح کیا گیا ہو، یا گلا گھونٹ کر یا لاٹھی پتھر ڈھیلے غلیل کی گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا وہ بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے اسے سینگ مار کر مار دیا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، اسے مردار کہتے ہیں اور اس کا کھانا حرام ہے۔ البتہ مردار کا دباغت کیا ہوا چمڑا، یعنی جو اس کا جو ہے چمڑا جو ہے وہ سینگ ہیں پٹھے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہو وہ بھی مردار ہی ہے۔ نمبر 2 ہے خون۔ خون ہر جانور کا حرام ہے جبکہ بہنے والا خون ہو، یعنی خون ہر جانور کا حرام ہے جبکہ بہنے والا خون ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 145 میں فرمایا او دمم مسفوحن، یا بہنے والا خون۔ ذبح کے وقت جو خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں۔ نمبر 3 ہے خنزیر، یعنی سور نجس العین ہے، اس کا گوشت پوست بال ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس ہیں حرام ہیں، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں ہے، چونکہ اوپر کی والی آیت میں اسے کھانے کا بیان ہو رہا ہے اس لیے یہاں صرف گوشت کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 4 ہے غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ رب العزت کے علاوہ کسی
اور کا نام لیا جائے، اور جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام و مردار ہے۔ البتہ اگر ذبح فقط اللہ رب العزت کے نام پر کیا جائے یا اس سے پہلے یا بعد میں غیر کا نام لیا جائے، مثلا یہ کہہ دیا جائے بسم اللہ اللہ اکبر جو ہے یہ کہہ کے جانور ذبح کر لیا اور نیت ہی کہ عقیقے کا بکرا ہے، ولیمے کا دمبا ہے جس کی طرف سے وہ ذبیحہ ہے تو اسی کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی طرف ذبح کر رہا ہوں لیکن ذبح کرتے وقت اللہ رب العزت کا نام لیا تھا اور اولیاء کے ایصال و ثواب کے لیے تو علماء نے اسے جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان صرف اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح نہیں کرتا، اور کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت کے بغیر یہ کہنا کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے لیا ہے یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی جو ہے یہ حدیث میں فرمایا گیا اکذب الحدیث، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اسی طرح سورہ انعام میں ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت مطہرہ نے ظاہر پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، باطن کی تکلیف نہیں دی، تو جب اس نے اللہ رب العزت کا نام پاک لے کر ذبح کیا تو جانور کا حلال ہونا واجب ہے، اور دل کا ارادہ جان لینے کے لیے ہمیں کوئی جو ہے ہم اس کے بارے میں مکلف نہیں۔ آگے فرمایا فمن اضطر، جو کوئی مجبور ہو جسے حرام چیزیں کھانا حلال ہیں مجبوری کے عالم میں، اور اس وجہ سے کہ اس کی جان بچ جائے تو اتنا جو ہے کھانا جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے جائز قرار دیا ہے کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز کا بقدر ضرورت اتنا کھا لینا جائز ہے کہ ہلاکت کا خوف نہ رہے۔ پھر فرمایا غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ذات ہیں، وہ رب ذوالجلال کی حالت مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دینا، اسے معاف رکھنا اللہ رب العزت کے کرم نوازی کی دلیل ہے۔ آیت کے آخر میں مغفرت و رحمت والی صفات کا تذکرہ فرمایا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔